کہ جو ہماری صوبائی وزیر اطلاعات ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، انہوں نے ان چیزوں کی تردید کر دی ہے کہ ایسی کوئی گفتگو حمزہ شہباز شریف یا محترمہ مریم نواز صاحبہ کے درمیان نہیں ہوئی۔ دوبارہ سے اچھا، ہوئی۔ جیلوں کے اندر بیٹھ کے ان کے نیٹ ورک مزید مضبوط ہو جاتے ہیں، کیونکہ تیفی بٹ کے بعد دشمنی تو باقی ہے ابھی۔ اب وہ دشمنیاں منتقل ہو گئی ہیں بچوں پہ۔ اب تیفی بٹ خود مارے گئے ہیں تو دشمنی تو موجود ہے ابھی تک۔ ناظرین، اس وقت پنجاب میں جو سی سی ڈی کے معاملات ہیں اس پر بہت زیادہ باز گشت ہو رہی ہے، اور ایک اہم کیس جس کو تیفی بٹ کیس کہتے ہیں، اس حوالے سے بھی حال ہی میں مریم نواز شریف اور جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور حمزہ شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم صاحب کے صاحبزادے ہیں، نون لیگ کے اہم رہنما ہیں، ان کے حوالے سے ایک آڈیو کال بھی لیک ہوئی ہے۔ اس پوری صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سینئر کرائم جرنلسٹ خرم پاشا صاحب موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ حال ہی میں ایک رپورٹ کے تحت 1000 سے زائد افراد کو یہ سی سی ڈی کے ہاتھوں یا اسے ماورائے عدالت قتل کیا گیا ہے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا کہ اس وقت جو ایک اہم معاملہ ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ اور حمزہ شہباز شریف کی آڈیو سے متعلق ہے، کیا وہ آڈیو حقیقت پر مبنی ہے یا محض وہ صرف قیاس رائیاں ہی ہیں؟ اچھا، اس میں ایک چیز کو آپ ریکارڈ کے لیے درست کر لیں، کوئی آڈیو لیک کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ایک ہمارے سینئر صحافی ہیں، کرائم رپورٹر ہیں، احمد فراز صاحب، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ تیفی بٹ کے مبینہ پولیس مقابلے سے پہلے جو وزیر اعظم پاکستان ہیں میاں شہباز شریف، ان کے صاحبزادے ہیں، سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں حمزہ شہباز شریف، انہوں نے بھی ایک سفارشی فون کیا تھا وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو، اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ تیفی بٹ والا جو معاملہ ہے اسے قانونی طور پر حل کیا جائے۔ آج ہی یہ بھی دیکھنے میں سننے میں آیا کہ جو ہماری صوبائی وزیر اطلاعات ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، انہوں نے ان چیزوں کی تردید کر دی ہے کہ ایسی کوئی گفتگو حمزہ شہباز شریف یا محترمہ مریم نواز صاحبہ کے درمیان نہیں ہوئی۔ ہاں، البتہ یہ چیز ضرور تھی کہ چونکہ تیفی بٹ بھی ایک بااثر شخصیت تھے ہمیشہ سے، اور نون لیگ میں ان کے خاصی جڑیں بھی مضبوط تھیں۔ اگر آپ جو ہمارے الیکشن ہوئے ہیں چند سال قبل، اس میں بھی انہوں نے نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کی کمپین چلائی۔ اچھا، دوسری بات ابھی آپ نے یہ کہی ہے کہ 1000 سے زائد لوگ ماورائے عدالت مارے جا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، سی سی ڈی کا یہ اقدام ماورائے عدالت ہے، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، بٹ اس میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ سی سی ڈی کے ہاتھوں ایسے ایسے خطرناک لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچے ہیں کہ جو واقعی خوف اور دہشت کی علامت تھے، اور ان کی وجہ سے جرائم کی شرح جو تھی وہ نیچے ہی نہیں آ رہی تھی۔ ان میں بڑے خطرناک ڈاکو بھی تھے، ان میں بتا خور بھی تھے، اس میں جو اغوا برائے تاوان والا مافیا بھی تھا۔ تو اب یہ مکسر سارا سین چل رہا ہے۔ ہم سر ان کا دفاع تو نہیں کرتے، اس میں دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئر کی آئی جی پنجاب نے اپنی پریس کانفرنس میں، جس میں ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی بھی موجود تھے، وزارت داخلہ کے اعلیٰ افیسر بھی موجود تھے۔ تو جب وہاں پہ یہ سوال کیا گیا تیفی بٹ کے ہی مبینہ پولیس مقابلے کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے فورم موجود ہیں، اگر کسی کو اس حوالے سے کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ وہ متعلقہ فورم، خصوصاً انہوں نے ایف آئی اے کا ذکر کیا۔ تاہم اس میں جو پیش رفت سامنے آئی ہیں، جس طرح محسن بیگ صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ وہ انٹرپول لیول پر اس معاملے کو اٹھائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو انٹرپول کا ایک چارٹر ہے، اس میں یہ چیز واضح ہے کہ جب کسی بھی ملک کے حوالے اس کا مطلوب ملزم کیا جاتا ہے تو اس کو اس ملک میں لے جا کر اس کا پورا ایک عدالتی ٹرائل جو ایک پروسیس ہو، جو پروسیجر ہے قانونی ہے۔ سر آپ یہ فرما رہے تھے کہ سی سی ڈی نے بہت سے خطرناک ملزمان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا، لیکن ود آل ڈیو ریسپیکٹ یہ ایک پروسیس عدالت کو کرنا ہوتا ہے۔ مطلب ہم ان لوگوں کے حق میں نہیں جو لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، یا دہشت گردی میں، یا کوئی بھی بڑا کرائم میں اگر ملوث ہیں تو ہم اس کی حمایت تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک کورٹ کا ڈیو پروسیس ہوتا ہے، اس کے تحت اگر یہ سزائیں دی جائیں تو یہ کیا بہتر نہیں ہے؟ یا مطلب اگر اس میں بھی یا عدالتی اصول تو یہی بنتا ہے، عدالتی نظام کہیں پہ نہیں لگتا کہ اب کمزور اس ہے؟ میں کیا ہوتا ہے کہ ابھی ہم ان جرائم پیشہ افراد کی بات کر لیتے ہیں، خطرناک جو
جب یہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں جیلوں میں چلے جاتے ہیں، کچھ عرصہ جیلوں میں رہتے ہیں، کچھ کئی سال بھی رہ لیتے ہیں، لیکن جب باہر آتے ہیں تو باہر آ کے پھر وہی سرگرمیاں شروع کر دیتے ہیں۔ دوبارہ سے اچھا، وہی۔ جیلوں کے اندر بیٹھ کے ان کے نیٹ ورک مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ہوتا کیا ہے کہ جب یہاں تو جو ملزم کے خلاف ایک چلان بنا کر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی کمزوری رہ جاتی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو شہادتی ہوتے ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کر پاتے، یا مقدمہ مدعی ہی پراپر اس کی پیروی نہیں کرتا، تو ان تمام چیزوں کا فائدہ ان خطرناک مجرمان یا ملزمان کو مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ مبشر لقمان صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ یہ 1000% غلط بات ہے کہ کسی مریم نواز شریف صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب کے درمیان اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، اور یہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ 1000% جھوٹ پر مبنی ہے کہ ان کی آڈیو کال کو لیک ہوئی ہے۔ آپ کو نہیں، لگتا ہے آڈیو کال کا پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز تاثر غلط ہے کہ کوئی آڈیو کال لیک ہوئی ہے، یہ لفظ احمد فراز صاحب نے اپنے انٹرویو میں استعمال نہیں کیے۔ انہوں نے لیکن یہ بہت سی کہا جگہوں کہ پہ ہو رہی ایک بات۔ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ان دونوں کے مبین، ان کا جو انکشاف ہے اس میں کوئی آڈیو کال لیک ہونے کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، لہٰذا وہ تاثر غلط ہے کہ جی کوئی آڈیو کال لیک ہوئی۔ گدی کے حوالے سے بات ہو رئی ہے کہ تیفی بٹ صاحب کی گدی ان کے بیٹے کو منتقل ہو رہی ہے، اس بات پہ کس حد تک سچائی ہے؟ اچھا، اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو میرا انالیسس اس حوالے سے ہے، میں دونوں گروپوں کی بات کروں گا۔ ٹیپو ٹرکاں والے قتل ہوتے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے اپنے بچوں کو بیرون ملک منتقل کر دیا ہوا تھا، ان کی تب وہ اسکول لائف میں تھے۔ بلاش ٹیپو بھی، موصب بھی، فاتح بھی، وہ پاکستان میں نہیں تھے، لیکن جب ٹیپو ٹرکاں والا قتل ہوتے ہیں تو پھر بلاج کے سر پہ پکڑی رکھی گئی، جہاں پورے خاندان کے حوالے سے، کاروباری معاملات سے حوالے سے وہاں یہ دشمنی بھی اس کی ایک وراثت میں آ گئی تھی۔ اب بلاج کو بھی مجبوراً اس دشمنی کو لے کر چلنا پڑا۔ اسی طرح ابھی میں سمجھتا ہوں کہ تیفی بٹ کے بعد دشمنی تو باقی ہے ابھی، اب وہ دشمنیاں منتقل ہو گئی ہیں بچوں میں، ان نہیں کے سر، اولادوں میں، ٹھیک ہے نا؟ قطع کلامی کی میں معافی چاہتا ہوں، یہ آپ کہہ رہے ہیں دشمنی آگے منتقل ہو رہی ہے، یعنی کہ ابھی ہو ختم گئی نہیں ہے، ہوئی۔ ہو گئی ہے، نہیں تو ختم یہ نہیں ہوئی۔ بلاج کا کیس ٹھیک ہے، اور یہ کیس اور دیکھیں نا ادھر بلاج گیا، وہ بلاج کے بعد اس کا امیر بدلہ موصب، نہیں ہوا۔ نہیں سر، امیر موصب اس دشمنی کو لے کر چل رہا ہے۔ جی، امیر موصب پہ بھی جاوید بٹ کے قتل کا مقدمہ درج ہوا۔ فتح آج بھی جاوید بٹ جو تیفی بٹ کے بنوئی تھے اس مقدمہ قتل میں مطلوب ہے۔ اب تیفی بٹ خود مارے گئے ہیں، تو دشمنی تو موجود ہے ابھی تک۔ بہت شکریہ، آپ نے خورم پاشا صاحب کی گفتگو سنی۔ یہ گورنگ دھندے کے متعلق وہ بتا رہے تھے، اور یہ اب جب تیفی بٹ صاحب کا سلسلہ ہے، ان کے بڑے صاحبزادے اب وہ لے کر چلیں گے، لیکن اس حوالے سے خورم پاشا صاحب فرما رہے تھے کہ یہ اعلان جنگ نہیں ہے، بلکہ انہیں جو ایک وراثتی اکبری منڈی میں جو ان کی یونین کے حوالے سے ذمہ داریاں تھیں وہ منتقل کی گئی ہیں، لیکن یہ لڑائی کب تک چلے گی اور کیا اس کا ڈراپ سین ہوگا یا نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ابھی تک کے لیے احمد ریاض بلوچ اور خورم پاشا صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔